ریت کے ٹیلوں کے بنتے بگڑتے نقوش دیکھے ہیں آپ نے؟ ہوائیں انہیں کیا کیا شکلیں دیتی رہتی ہیں۔ یہی کیفیت انسان کی ہے۔ انسان خود کو کیا کیا سمجھتا ہے، کیسی کیسی پائیدار توقعات رکھتا ہے، کیسے کیسے انوکھے دعوے کرتا ہے۔ کہیں وہ شداد و نمرود نظر آتا ہے تو کہیں ہٹلر اور موسولینی۔ کون باقی رہا، کون پائیدار ہے؟ سب داستانیں چھوڑ جاتی، وقت کی ہوائیں نقوش بگاڑتی بناتی ہیں۔ زندگی سلامت رہتی ہے تو یہ نقوش محفوظ رہتے ہیں، موت آتی ہے تو صرف کہانیاں رہ جاتی ہیں جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جس کی کہانی۔ کون باقی ہے؟ وقت یکساں کہاں رہتا ہے؟ مجھ سے ملی، میرا نام سرفراز احمد خان ہے۔ موقع ملا ہے کہ اپنی انوکھی کہانی سے آپ کو آگاہ کروں، اپنے دل کی کتاب آپ کے سامنے کھول کے رکھوں۔ اس میں کسی بخل سے کام نہیں لوں گا، ہر واقعہ ہر تفصیل مینو ان بیان کروں گا، کوئی پہلو آپ سے پوشیدہ نہیں رکھوں گا۔ اپنی کہانی سنانے سے پہلے آپ سے اپنا مکمل تعارف کراؤں گا۔ اس تعارف کا کہانی سے گہرا تعلق، ورنہ میں اپنے بارے میں بتاتے ہوئے شاید کچھ جھجک، کچھ شرم محسوس کرتا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ میرا رنگ کشمیری سیب کی مانند ہے، میری بڑی بڑی آنکھوں میں ایک خاص کشش، ایک جاذبیت ہے، میرا سینہ بہت کشادہ ہے، بازو سے ڈول توانا، میری کلائیوں اور سینے پر لمبے لمبے سیاہ بال ہیں۔ آج اس وقت جب میری عمر کافی ہو چکی ہے، میری کمر چیتے کی کمر کی مانند پتلی ہے۔ ہاں، یہ درست ہے کہ میں اس عمر میں بھی خود کو چست توانا محسوس کرتا ہوں، اور بڑے بڑے جوان میرے سامنے شرماتے ہیں۔ اور پھر جدید نسل، اللہ اللہ، اس کے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ الفاظ کا بوجھ بھی ان کے نازک کندھے کہاں برداشت کر پائیں گے۔ خیر، میرا مقصد کسی پر طنز کرنا نہیں، میں تو آپ کو اپنی کہانی سنا رہا ہوں۔ رندھیر گڑھ کے نوا میں موزہ سندیلا میرا آبائی وطن ہے، پرکھوں سے جاگیرداری رہی ہے اور نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے۔ یہ جاگیر کے چکر بھی خوب ہوتے ہیں، دراصل دولت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ ہاں، ایک خصوصیت ہمیشہ یکساں رہی کہ یہ ہمیشہ فساد کی جڑ رہی ہے۔ خود میرا خاندان بھی طرح طرح کے خونین واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی خاندان، ایک ہی خون آپس میں ٹکرایا، اور اس کے بعد وہ کچھ ہوا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کسی اور کے بارے میں کیا کہوں، خود میری شخصیت کو دیکھ لیں، اپنوں نے کیا کیا نہ کیا میرے ساتھ۔ کسی کی شکایت مقصود نہیں، کہانی کا ایک باب ہے، اور میں وعدہ کر چکا ہوں کہ حالات کیسے بھی ہوں ان کے بارے میں بتانے سے بخل سے کام نہیں لوں گا۔ والد صاحب روایتی جاگیردار تھے، سخت کی، اصول پرست، خدا ترس، لیکن سادہ مزاج، چکنی چپڑی، چھوٹی سچی باتوں سے جلد متاثر ہو جانے والے۔ ہمارے ہاں شادیاں بھی عموماً آپس میں ہی طے پاتی تھیں تاکہ خون خرابہ نہ ہو، اور یوں بھی خاندان اتنا وسیع تھا کہ نہ لڑکیوں کی کمی تھی اور نہ لڑکوں کی۔ خود میری 5 بہنیں اور 3 بھائی تھے، اس طرح ہم 9 بہن بھائی تھے۔ بہنوں اور بھائیوں کے درمیان میرا نمبر 6 تھا، اور یہ نمبر کوئی اہمیت نہیں رکھتا، نہ چھوٹوں میں نہ بڑوں میں، بس گھر کے کام فرد کی حیثیت سے پرورش پائی تھی۔ ہاں، سب سے بڑے بھائی اور سب سے چھوٹی بہن کی بےحد چاہت تھی۔ سب سے بڑے بھائی صاحب کو والد صاحب یوں فوقیت دیتے تھے کہ وہ ان کا پہلا کارنامہ تھا، جسے انجام دے کر انہوں نے اپنی سربلندی اور مردانگی کا ٹھوس ثبوت دیا تھا۔ اور سب سے چھوٹی بہن اس لیے لاڈلی تھی کہ اس کے بعد والد صاحب نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور اس میدان میں آگے بڑھنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ رہ گئے ہم بیچ کے تو بس تھے، ان کے ہاں اپنے ہی تھے، اس لیے پیار کی بچی کچی کوئی نگاہ ہمارے اوپر بھی پڑ جاتی تھی، ورنہ کوئی توجہ نہیں تھی۔ بڑے آدمیوں کے بچے جس طرح تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے بھی تعلیم حاصل کی۔ میری بدقسمتی تھی کہ شکل صورت میں تمام بھائیوں سے اچھا تھا، اور ان کی مخاصمت کی ایک وجہ یہ بھی تھی، سب کے اپنے اپنے مشاغل تھے۔ سب سے بڑے اور منجلے بھائیوں نے زمینداری کے امور سنبھال کر والد صاحب کی نگاہوں میں خاص حیثیت حاصل کر لی تھی۔ باقی 2 بھائیوں نے الٹی سیدھی شکایتیں کر کے کوئی مقام حاصل کر لیا تھا۔ میں شکار کا بے حد شوقین تھا، فرصت کے لمحات بس شکار میں گزرتے۔ میں طبیعتاً بھی ذرا علیحدہ تھا، دوسرے بھائیوں کے دوسرے مشاغل تھے۔ جب گھر میں میری کوئی اہمیت نہیں تھی تو پھر میں کیوں کسی کو گھاس ڈالتا؟ بس میرا بہادر دلاور ہوتا، میری پیاری بندوق اور میں۔ دلاور میرے گھوڑے کا نام تھا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھے چاہتا تھا، اور میں اسے۔ بندوق بھی مجھے بہت عزیز تھی کیونکہ اس نے کبھی میرا مان نہیں توڑا تھا، جس پر داغ تھی کہ زندگی محال، کیا مجال جو ایک بار بھی دھوکہ دیا۔ بس تو مجھے یہ دونوں چیزیں عزیز تھیں اور کچھ نہیں۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد دراصل میرے والد صاحب کو میرے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے تھا، نہ کہ مجھے۔ ہاں، اگر وہ کوئی مناسب کام میرے سپرد کر دیتے اور میں اسے انجام نہ دے سکتا تو یقیناً نالائقوں کی فہرست میں خود اپنا نام لکھوا لیتا۔
लेकिन वालिद साहब मुंतज़र रहे कि मैं उनसे अपना मुस्तक़बिल बनाने की दरख्वास्त करूं, और ये मेरी सरिश्त न थी। चनाचा फ़ारिग़ुल तहसील होने के बाद मेरा शिकार का मशग़ला और ज़ोर पकड़ गया। मुमकिन है वालिद साहब ज़्यादा तवज्जो ना देते मेरे ऊपर, लेकिन एक ऐसा हादसा हो गया जिसने खामख़ा मेरे दुश्मन पैदा कर दिए और उन दुश्मनों की दुश्मनी रंग ले आई। हमारी फुप्पीज़ाद बहन थी सैयदा ज़ुलेखा। दर हकीकत ज़ुलेखा ही का सा हुस्न पाया था उन्होंने, सादा सी, मासूम सी, लेकिन दरपर्दा आफत की परकाला। मेरी परेशानियों में उनका भी बड़ा हाथ। बड़े भाईजान की मंजूर नज़र थी, और भाईजान कई हज़ार जान से उन पर आशिक थे। यूँ भी शादी के तमाम हुकूक बड़े भाईजान के नाम महफूज थे, क्योंकि बड़े जो ठहरे। चूँकि ख़ानदान की लड़की थी, इसलिए सोचने का सवाल ही नहीं था कि इनकार की कोई सूरत हो सकती है। वालिद साहब ने फुप्पी जान को पैगाम दे दिया। फुप्पी जान खुशी से फूली ना समाई। भला उन्हें क्या इनकार हो सकता था? उनकी लड़की को तो मर्तबा मिल रहा था। लेकिन आफते जां यानी ज़ुलेखा खानम वो ना निकली जो नज़र आती थी। लड़कियों से शादी के बारे में ना पूछने का उसूल हमारे यहाँ भी राइज था। भला लड़कियों से भी कोई ऐसी बात पूछी जा सकती है, लेकिन वो ना हुआ जो बुजुर्ग चाहते थे। शादी की तैयारियां हो रही थी कि ज़ुलेखा का ख़त वालिद साहब को मिला। बंद लिफाफा वालिद साहब के हाथ में था। उन्हें मालूम नहीं था कि यह ख़त किसका है। बहरहाल खोला तो ज़ुलेखा खानम का ख़त था। हैरत से खोला। बड़ा मुतल्लिल और मौसर ख़त था। प्यारे मामू जान, आदाब। मुझे नाज है कि मेरी रगों में भी वही शरीफ खून गर्दिश कर रहा है जो आपकी, और मुझे नाज है कि आप अदल इंसाफ पसंद, खुदा तरस और उसूल शरीयत पर बाअमल हैं। अगर खुदा न खास्ता पैसे ना होते तो मैं कभी ये जुर्रत ना करती, लेकिन मैं एक शरई मसला आपके सामने पेश कर रही हूँ। मामू जान, मज़हब ने भी औरत को एक हैसियत दी है। वो भी ज़िंदगी के साथी के इंतखाब में एक राय रखती है। ना जाने क्यों उसके इस मामूली से हक़ को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है, हालांकि यह हक़ ज़रूरी है। एक खुदा तरस और खुदा परस्त इंसान होने की हैसियत से आप कम अज़ कम मेरे सब पर गौर ज़रूर करें। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला भाईजान के साथ ना किया जाए। मैं उन्हें अपने ज़हन में वो जगह नहीं दे सकती जिसका तयन किया जा रहा है। मामू जान, मैं आपसे अपना शरई हक़ तलब कर रही हूँ। हाँ, अगर मुझसे मेरी पसंद दरियाफ्त की जाए तो बेहाई के लिए माफ़ी की तलबगार हूँ। मुझे सरफराज अहमद खान से मंसूब कर दिया जाए, मैं खुश होंगी। बेशक ज़ुलेखा के इस हक़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता था, और वालिद साहब शरई दबाव के अलावा और कोई दबाव कबूल नहीं कर सकते थे। ड्राइंग रूम में कॉन्फ्रेंस हुई। फुप्पी जान ने सर पेट लिया। जिसका जो दिल चाहा अदाकारी की। ख़ानदानी वक़ार ख़तरे में बढ़ गया। कुछ लोगों को उस शादी की इत्तला भी मिल गई थी। चनाचा हंगामी बुनियाद पर तय किया गया कि कुछ भी हो जाए, ख़ानदान की लाश तो रखनी ही रखनी है, सरफराज ही सही। हालांकि उस गधे की शादी का भी कोई सवाल ही नहीं था। भला वो भी कोई हैसियत रखता है? कुछ भी था। सरफराज भी ज़मींदार का ही बेटा था। कुछ आंसू पोंछे जा सकते थे। चनाचा कुर्बानी के बकरे का इंतज़ार किया जाने लगा, और जब बकरा शिकार से वापस आया तो वालिद साहब की अदालत में तलब कर लिया गया। नफरतें चेहरों से आया थी, हर आंख बेरहम थी। खुद वालिद साहब भी खुश ना थे, अहम उनके लहजे में नरमी और ठहराव था। यह अजीब हालात देखकर मेरा माथा ठनका, लेकिन मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि असल मामला क्या है। सरफराज, वालिद साहब की आवाज़ गूंजी। जी जी अब्बू हुजूर। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम आज तक हमारी नज़रों में कोई हैसियत हासिल नहीं कर सके हो? बड़े अहानत आमेज़ अल्फाज थे, बाप की ज़ुबान से अदा हुए थे, लेकिन एक गहरे नश्तर की हैसियत रखते थे। मैं दिल मिला कर रह गया, और जहन में बगावत ने सर उभारा। ज़ुबान भी जहन के साथ शरीक हो गई। जी अब्बू, एहसास है मुझे। मैंने तल्ख लहजे में कहा। यह मज़ीद कमीनगी है। अपनी किसी कमज़ोरी के एहसास होने के बावजूद अगर उसे दूर न किया जाए तो आदमी बेहयाई की हदूद में समझा जाता है। मेरा ख्याल है अब्बू हुजूर, मैं बेहयाई और कमीनगी की उन हदूद में दाखिल हो चुका हूँ जहाँ से पलटना मेरे लिए नामुमकिन है। मेरे अंदाज से बगावत बढ़ ली गई थी। खुद वालिद साहब भी चौंक पड़े। बात कुछ और थी और निकली किसी और तरफ जा रही थी। चनाचा उन्होंने खुद को संभाला और बोले, लेकिन सरफराज, बहरहाल तुम मेरी औलाद हो, मैं तुम्हें संभालना चाहता हूँ। मेरी खुशबख्ती अब्बू हुजूर, क्या आप मेरे बारे में भी सोच सकते हैं? मैंने बदस्तूर उसी अंदाज से कहा। दरअसल इब्तिदा ही ऐसी हो गई थी कि अब मुझे खुद को संभालना मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन मुझे अब्बू पर हैरत थी। वो मेरे सवार को भी खामोशी से पी गए। अलबत्ता उनका चेहरा सुर्ख हो गया। ज़ुलेखा का क्या मामला है? जी, तुम इतने नालायक और बेबाक हो कि मुझे तुमसे साफ गुफ्तगू करनी पड़ रही है। वो गुफ्तगू जो बाप और बेटे के दरमियान नहीं होती, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती होगी। जी, ज़ुलेखा का क्या मामला है? क्या इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा? तो और कौन देगा, जलील कमीने? वालिद साहब के हाथ से सब्र का दामन छूट गया और मामला बिगड़ते देखकर सब कांप उठे। लेकिन
ایسی کسی بات کا میں کیا جواب دوں جس کے بارے میں مجھے معلوم ہی نہیں ہے؟ کیا زلیخا اور تیرے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں ہوا ہے؟ میں نے خوخار نگاہوں سے وہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک فرد کو دیکھا. یہ بات ان میں سے کسی نے کہی ابو حضور؟ مجھے اپنی بات کا جواب چاہیے. وہ بہن ہے میری. بہن اور بھائیوں کے درمیان عہد و پیمان بھی ہوتے ہیں تو ان کے تقدس، ان کی پاکیزگی پر میلی نگاہ نہیں ڈالی جا سکتی. کیا بکواس کرتا ہے یہ؟ میں نے ہمیشہ زلیخا کو سکی بہن کی مانند سمجھا ابو حضور. اگر اس رشتے پر کسی نے صحیح لگانے کی کوشش کی تو مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اتار دوں. یہ بات خود زلیخا نے کہی ہے. تب وہ معصوم لڑکی بھی کسی کی اعلی کار بن گئی. میں اسے الزام نہیں دوں گا. بذات خود وہ سازش کے اہل نہیں ہے. میری ٹھوس گفتگو سے وہاں موجود لوگوں کے حواس ٹھکانے آ گئے. کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا. والد صاحب کو بھی شاید میرے اوپر یقین ہو چلا تھا کہ میں بہرحال بے گناہ ہوں اور میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. یوں بھی خط کے مضمون میں اس کی نشاندہی نہیں ہوتی تھی. تب والد صاحب نے زلیخا کا خط میرے حوالے کر دیا. میں نے سکون سے خط پڑھا اور انہیں لوٹا دیا. حالات کسی حد تک میری سمجھ میں آ رہے تھے. ایک گانا خوشی تو ہوئی کہ کسی نہ کسی طور سے ان کو شکست تو ہوئی. اس خط کا مقصد کیا ہے؟ میرا خیال ہے اس سوال کی ضرورت نہیں رہ جاتی. ایک لڑکی نے اپنا شرعی حق مانگا ہے. کیا تم اس کے معاون نہیں ہو؟ نہیں. بہرحال تم ایک ناکارہ انسان ہو. ابھی تک تم نے عملی زندگی نہیں اپنائی، اس لیے مجھے تردد ہے. میرا خیال ہے تم زلیخا کو خوش نہیں رکھ سکو گے. میرا اپنا بھی یہی خیال ہے. کیا مطلب؟ میں کسی کو خوش نہیں رکھ سکوں گا. میں ابھی تک کوئی حیثیت حاصل نہیں کر سکا. ان معاملات کی طرف توجہ دینا بھی حماقت ہے. لیکن زلیخا کی نسبت کا اعلان کیا جا چکا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ غلطی تمہاری نہیں، ہماری ہی ہے. نسبت ضرور ہوگی اور تمہارے ساتھ ہوگی. خاندانی وقار کو سنبھالنا ہے، لیکن تمہیں وعدہ کرنا پڑے گا کہ تم اپنے فضول مشاغل ترک کر کے انسان بنو گے. زلیخا سے اسی شرط پر تمہاری شادی ہو سکتی ہے. والد صاحب نے گویا میرے اوپر احسان کیا. میرا خیال ہے ہر قسم کی غلط فہمیاں دور کر لی جائے حضور. یہ کس نے کہہ دیا کہ میں بھی زلیخا سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں؟ میں کسی سے شادی کے جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتا. رہ گئی فضول مشاغل سے اجتناب کی شرط، تو اگر میں نے فضول سمجھتا تو کبھی اختیار ہی نہیں کرتا. سرفراز، تم ہمارے ضبط کا امتحان لے رہے ہو. نہیں ابو حضور، میں جرت نہیں کر سکتا. لیکن آپ خود ہی خیال فرمائیے، میں اسے بہن سمجھتا ہوں. اس کے بارے میں سے تصور بھی ذہن میں نہیں لا سکتا. اور اگر تجھے حکم دیا جائے کہ تو زلیخا سے شادی کر لے تو تب میری بڑی بدقسمتی ہوگی، کیونکہ میں اس سے شادی نہیں کر سکوں گا. تو اس قدر خود سر، اس قدر ذلیل اور کمینہ صفت ثابت ہوگا، ہمیں گمان بھی نہیں تھا. لیکن تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم تیری اس خود سری کو معاف کر دیں گے؟ میں خاموش رہا. ابھی کوئی فیصلہ نہ کرو، ہم اسے سمجھائیں گے. پھپھی جان نے کہا. فیصلہ ہو جانے دیں پھپھی جان، میں ہر فیصلے کے لیے تیار ہوں. آپ لوگوں کا سمجھانا بیکار ثابت ہوگا. سرفراز، میں تجھے آگ کرتا ہوں. نالائق بدبخت. فوراً میرا گھر چھوڑ دے میری جاگیر. میں تیرا وجود برداشت نہیں کر سکتا. ذلیل کمینے، میں تجھے آگ کرتا ہوں. ابھی نکل جیسی وقت یہاں سے، ابھی نکل. والد صاحب غصے سے کانپنے لگے. ان کے منہ سے جھاگ اڑ رہے تھے. سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے رنج بھی ہوا، لیکن اس ماحول سے خود میں بھی اس قدر بیزار تھا کہ اس کے تسلط سے آزاد ہونا چاہتا تھا. میں جانتا تھا کہ یہاں میری کوئی حیثیت نہیں. میں نہ ہوں گا تو کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور پھر کیا فائدہ اس زمینداری کے چکر پیٹنے سے؟ کوئی میرے بارے میں نہیں سوچے گا. نئے جہانوں کی سیر کی جائے، ایک آزاد انسان کی زندگی گزاری جائے. زندگی یوں بھی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ انسان کا کیا ہے؟ آج ہے کل نہیں. بیکار ہے، سب بکواس ہے. لوگ نہ جانے کیا کیا کہتے رہے. رونا پٹنا مچ گیا، لیکن میں نے کسی کی نہ سنی اور لوگوں کے روکنے کے باوجود گھر سے نکل گیا. میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا تھا. میں نے دیکھا تھا کہ روکنے والوں میں ہمدرد کوئی نہیں ہے. سب رسم پوری کر رہے تھے. اپلوڈز کے نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹے کے نشان کو دبانا نہ بھولیں.